السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشست کے ساتھ ہم ادارہ فکر جدید لاہور سے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم، اس کے ایک انسان کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، روزانہ کی بنیاد پہ ہم کسی ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ جو حقوق قرآن ہیں ایک انسان کے اوپر، ایک مسلم کے اوپر، وہ کیا ہیں۔ تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایک انسان کے اوپر قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم نے اس پر بہت اچھا لکھا ہے اور قرآن کے حقوق کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے قرآن کا وہ تو یہ ہے کہ قرآن پہ پختہ ایمان لایا جائے، قرآن پاک پر۔ یعنی پختہ ایمان، ہم خود کو مومن اور خود کو مسلمان ہم کہتے ہیں، لیکن جو ہمارا رویہ قرآن مجید کے ساتھ ہے تو وہ کامل ایمان کی صورت کا نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ اور انداز ہے، جیسے اقبال نے کہا مہجور یہ قرآن شدی، کہ جو مسلمان اور امت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے تعلق بالکل ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا قرآن سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں جس طرح ہمیں ہونا چاہیے وہ قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اصل میں اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ بھئی ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں۔ قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے وہ کمزور ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو مضبوط ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید سے اس طرح کا ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ جو ہر طرح کی وابستگیوں سے اور تعصبات سے بلند ہو۔ یعنی ایک تعلق تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں چونکہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ جو ہماری کا لفظ آ جاتا ہے نا وہاں پر، تو وہاں پر خود بخود ایک جیسے ایفیلیشن کہہ لیں، ایک تعصب کہہ لیں، ایک خاص قسم کے پرائڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوچ اور اس رویے کی وجہ سے بھی قرآن سے ہمارا تعلق نہیں بن سکا۔ یعنی ہم نے جو عزت اور تکریم کا ایک معیار اپنے ہاں قائم کر لیا وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو اٹھاؤ اوپر رکھ دو، یا قرآن مجید کو جب بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کر دو، یا یہ ہے کہ اس کو برکت کے لیے اپنی دکان میں کسی جگہ پہ رکھ دو، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ جو تصورات جنم لیتے ہیں یہ در حقیقت اسی بات سے ہی جنم لیتے ہیں کہ جب آپ میں ایک تعصب پیدا ہوتا ہے، ایک پرائڈنیس آپ میں پیدا ہوتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، تو بجائے اس کے کہ جس طرح ہمارے بڑے اسلاف نے، علماء نے، فقہاء نے قرآن سے تعلق رکھا، اسی طریقے سے جس طرح صحابہ نے رکھا تعلق، اس طریقے سے ہم بھی قرآن سے تعلق کو قائم کریں، وہ کام پھر ہم سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہمارا ایمان ہے اور ہمارے جو قرآن سے تعلق، ایک تو وہ اس طرح کے تعصبات سے، وابستگیوں سے بالکل بلند ہو کر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے جو سب سے اہم بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم خالی الذہن ہو کر قرآن پاک کو پڑھیں، یعنی اس طریقے سے ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ ہم نے جو اب تک تصورات پالے ہیں، جو نظریات ہم نے پالے ہیں، ان کی پرورش کی ہے، وہ مسلک کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی جماعت کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے گھر اور معاشرت کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں وہ تمام نظریات اور تمام خیالات، تصورات وہ ہمیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دینی چاہیے۔ قرآن مجید ہم اس طریقے سے پڑھیں جسے وائٹ ہارٹڈ کہتے ہیں، یعنی صاف ستھرا دل، بالکل کچھ نہیں لکھا ہوا اس پر۔ اس طریقے سے ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک مسلمان پر حق ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھنا کہہ لیجئے یہ بھی حق ہے، پھر قرآن پاک کو سمجھنا یہ بھی حق ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ہمیں ڈیفائن کر لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، قرآن کا حق انسان کبھی ادا نہیں کر سکتا جب تک قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنائے، اپنی زندگی میں قرآن پاک سے رہنمائی نہ لے۔ جیسے صحابہ بیان کرتے ہیں تسمہ تک گم ہوتا تو ہم وہ بھی قرآن سے تلاش کرتے، یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن سے ہمارا بہت ہی گہرا تعلق تھا۔
تو یہ بھی قرآن کا حق ہے ایک مسلمان پر کہ وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، قرآن کو اپنا کلچر بنائے، قرآن سے ہر معاملے میں رابطہ اور تعلق کرے۔ یعنی مثال کے طور پر حرام حلال کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ کی کتاب کو دیکھے کہ اللہ مجھے کیا حکم دیتا ہے، والدین کا معاملہ ہے اس معاملے میں، یعنی جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے تو پھر وہ کو اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی لیتا رہتا ہے۔ اور آخری بات جو یعنی اس حوالے سے سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا۔ یعنی قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کا جو ذائقہ ہے وہ ہم تبدیل کرتے ہیں، یا لوگوں کو اپنی علمیت اور اپنی فقاہت اور ثقافت کا رعب ہم لوگوں پر ڈالتے ہیں، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھی قرآن کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ قرآن سے ہمارا اتنا خالص تعلق ہو اور اتنا انفرادی ہمارا تعلق ہو کہ ہم قرآن سے تزکیہ نفس لیں، قرآن سے تقویٰ لیں، قرآن سے پرہیزگاری لیں، اور اپنے نفس پر ہم پہرا بٹھائیں قرآن کے ذریعے سے۔ یعنی اس طرح قرآن پاک سے ہمارا تعلق ہو، قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ، یہ قرآن کا حق ہے ایک مسلمان پر کہ وہ اس انداز سے قرآن پاک کو پڑھے۔ یعنی پہلے ہم اس پر بات کر چکے کہ یعنی ایک عام مسلمان کا لیول ہے نا، تو عام مسلمان ہو یا ایک عالم مسلمان ہو، یہ ضرورت سب کی ہے کہ قرآن کے ساتھ شغف، قرآن کا شوق، قرآن سے محبت، خالی ذہن ہو کر قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اور قرآن پاک سے اپنے کردار اور اخلاق کی شمع کو روشن کرنا، یہ ہر مسلمان کو چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تزکیہ نفس ہو، انسان نصیحت حاصل کرے، اور کل قیامت کے دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، پہنچنا ہے، تو وہ آخرت کی تیاری کرے۔ تو یہ قرآن پاک کے ایک آپ کہہ لیجئے کہ حقوق ہیں کہ جو ایک مسلمان پر ہیں کہ اس طریقے سے وہ قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک شکایت یا آپ کہہ لیں کہ مذہبی لوگوں کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ سب سے بہترین غذا ہے انسان کی روح کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کی اطمینان کے لیے۔ تو ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں قرآن سنتا ہوں لیکن اس کی توجہ شاید کہیں اور ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ ایک جو ہے نا وہ ایک سکون اس کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آخری چیز میں اس پہ جو ہے نا وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی، تو جتنا مرضی انسان کا ایک عام جو شخص ہے اس کا جتنا مرضی تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے تو اس کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو وہ ان جگہوں پہ یا ان مقامات پہ کس طرح کا رویہ اختیار کریں؟ دیکھیے، جو مقامات نہیں سمجھ آتے تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تفاسیر موجود ہیں، اس مقام کو وہاں پر پڑھ کر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مجالس کا حصہ بنا جا سکتا ہے، جہاں پر قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، بالکل صحیح، کوئی مجلس ہوتی ہے قرآن فہمی کی، تو وہاں پر اس کا حصہ بنا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مشکلات وقت کے ساتھ ساتھ حل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر انسان ایک ماحول کا باسی بنے نا، ایک ماحول میں رہے، تو پھر خود بخود بہت سے سوالات جو شروع میں وہ لے کر آتا ہے ایک مبتدی کی حیثیت سے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ جب اس ماحول میں بیٹھتا ہے، رچ بس جاتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، سوال و جواب ہوتے رہتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو پھر اس کو اپنی ان تمام سوالات اور مشکلات کا حل اس کو ملتا چلا جاتا ہے۔